زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقیدہ رسالت میں اور خاص طور پر شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو عقیدہ ہے اس میں کچھ تغیرات آ گئے ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں، انحرافات ہو گئے، اور میں ان تبدیلیوں کو بدعات کہوں گا، اعتقادی بدعات۔ جب آپ امت کے 1400 سال کے اعتقادی تسلسل سے ہٹ جاتے ہیں اور عقیدے میں ایک ایسی نئی چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں، اور قرآن و سنت اور عقیدہ اور اسوہ صحابہ، عقیدہ اور اسوہ ائمہ سلف صالحین، اور عقیدہ اور فکر اولیاء علماء محدثین جو 14 صدیوں پر تسلسل کے ساتھ محیط ہے، اور ہر زمانے کی معتبر اور معتمد کتب حدیث بھی، کتب تفسیر بھی، کتب عقیدہ بھی، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جن امور پر متفق ہیں، جن میں امت میں ایک تسلسل ہے، ایک اتفاق ہے، ایک اجماع ہے، کسی زمانے میں اگر اس سے لوگ ہٹ جائیں اور اس عقیدے میں تبدیلی پیدا کر دیں تو اس طرح کی تبدیلی یقیناً اعتقادی بدعت کہلاتی ہے، یہ گمراہی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسے تغیرات کیوں آ گئے؟ عقائد میں ایسی تبدیلیاں اور خرابیاں کیوں داخل ہوئیں؟ اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر شہر میں مستند ڈاکٹرز اور طبیب اور میڈیکل پروفیسرز اور اسپیشلسٹ، جیسے کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، کوئی یورالوجسٹ ہے، کوئی نیورو سرجن ہے، کوئی نیورو فزیشین ہے، کوئی انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے، جہاں اسپیشلسٹ ہوں، ان کی جگہ پر اگر کویکس، ان پڑھ لوگ یا کم پڑھے ہوئے لوگ جو اس فیلڈ میں کوالیفائیڈ نہیں ہیں، وہ اگر مطب کھول لیں، کلینک کھول لیں اور دکانیں کھول لیں اور لوگ ان کے پاس جانے لگیں تو یقیناً جان کا خطرہ ہوگا، یقیناً جان کا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر اتھارٹی نہیں، جنہوں نے قرآن کو 1300-1400 سال کے تفسیری ذخیرے کے ساتھ نہیں پڑھا، جنہوں نے حدیث نبوی کو ائمہ اور محدثین کی شروح، کمنٹریز اور انٹرپریٹیشنز کے ساتھ دلیل سے نہیں پڑھا، اور جن کے پاس علم کی تسلسل کے ساتھ ملنے والی میراث نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے وہ عربی پڑھ ہی نہ سکتے ہوں، عربی کتب ہی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو اگر دین کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، شان رسالت مآب کے بارے میں، عقیدہ توحید کی وضاحت میں، عقیدہ رسالت کی وضاحت میں، عقیدہ شان اہل بیت کی وضاحت میں، شان صحابہ کی وضاحت میں، شان اولیاء کی وضاحت میں اگر وہ گفتگو کرنے لگیں اور فتوے دینے لگیں، چونکہ وہ اس کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہیں، اس کے اہل نہیں ہیں، تو لا محالہ اس سے عامت الناس میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز کثرت کے ساتھ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی۔ اگر آپ نے کیمسٹری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، سمجھنا ہو کیمسٹری، اور چلے جائیں آپ باٹنی کے پروفیسر کے پاس، اور وہ باٹنی اور زوالوجی تو سمجھا سکتا تھا فار ایگزامپل، مگر کیمسٹری کا وہ ایکسپرٹ نہیں تھا، تو اگر کیمسٹری کا نالج اس سے حاصل کریں گے تو آپ فیل ہوں گے۔ آپ کو میڈیکل سائنس اگر پڑھنی ہے اور چلے جائیں کسی میتھمیٹیشین کے پاس، تو اگر وہ میتھمیٹکس میں ماہر ہے تو میتھمیٹکس کے کلیات تو بتا دے گا، مگر وہ میڈیکل سائنس بتانے لگ جائے تو یقیناً آپ کے لیے جان کا خطرہ بن جائے گا۔ اگر آپ کی ضرورت ہے ایسٹرو فزکس، کاسمولوجی، ایمبریالوجی، یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، اور چلے جائیں آپ کسی ایسے شخص کے پاس جو ہیومینٹی میں، آرٹس میں، سوشیالوجی میں، سائیکالوجی میں ماہر ہے، اور باقی سائنس کی برانچز اس کا فیلڈ نہیں ہے، اور وہ اس پر لیکچر دینے لگ جائے تو یقیناً جب اس سے سیکھیں گے تو امتحان میں بیٹھتے ہوئے
آپ کا مقدر سوائے فیل ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا قاعدہ یہ ہے کہ علم اس شخص سے لو جو علم کے اس باب میں سند ہے، جو علم کے اس باب میں اتھارٹی ہے، جس کو علم کے اس باب میں گرفت ہے، اس سے لو۔ اگر علم کے باب میں ایک کمزور شخص جو اس مخصوص علم میں، فن میں نہ متفنن ہے نہ متمکن ہے، جب اس سے سیکھیں گے تو دین اسلام میں گمراہی پیدا ہوگی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 1971 72 73 1971 72 73 کے زمانے کی، لاہور میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ طلوع اسلام ان کا مرکز کا نام تھا، رسالہ بھی تھا، تو ہر اتوار کو درس قرآن دیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ درس قرآن دیتے اور ان کے سارے سامعین قرآن مجید کی انگلش ٹرانسلیشن رکھ کے بیٹھے ہوتے اور وہ کوٹ کرتے تھے اور وہ انگلش ٹرانسلیشن کو لکھ کے نوٹس لے لیتے تھے۔ اس سے آگے نہ ان کا مبلغ علم تھا نہ سامعین کا مبلغ علم تھا، تو اس سے پھر بہت سی گمراہی سنت کے بارے میں، حدیث کی حجیت کے بارے میں، دین کے بارے میں لوگوں میں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بیسک سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب العلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا علم اٹھانا اس طرح نہیں کہ صاحبان علم کے سینوں سے چھین لیا جائے گا، انتزاع کر لیا جائے گا، چھینا جائے گا، ایسے نہیں، بلکہ صاحبان علم اور حقیقی حاملان علم اور وارثان علم اٹھ جائیں گے، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مسند خالی ہوتی جائیں گی مسندیں، تو خالی مسندوں پر جو نااہل ہوں گے انہیں اہل سمجھ کے بٹھا دیا جائے گا۔ جب نااہل اہل بنا دیے جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اور وہ بے دھڑک جواب دیں گے۔ وہ لوگ نااہل جب مسندوں پر بیٹھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔